اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کے متعلق بات کی تھی اور فرمایا اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے لیکن گناہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور فرمایا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق، تو فرمایا یتیموں کا مال تم آپس میں ملا کے کھا پی سکتے ہو، اور اللہ جانتا ہے فسادی کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی۔ اور اسی طرح پھر نکاح کے متعلق بیان دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے کہ تم غلام لونڈی عورت ہے لیکن ہے مومنہ، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور نہ ہی کوئی عورت کسی مشرک سے شادی کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر غلام مومن ہے اور مشرک آزاد ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم غلام مومن سے نکاح کر لو، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 43 ہے اور آیت نمبر 222 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اس حوالے سے بات ہوگی کیونکہ اللہ رب العالمین حق بات کرنے سے شرماتا نہیں، تو آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ایک بڑے ہی اہم معاملے کی طرف لوگوں کی توجہ دلائے گا۔ جب عورت بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، ایک رگ ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پیریڈ مختلف ہوتا ہے، کسی کا 7 دن، کسی کا 9 دن، کسی کا 5 دن۔ ان ایام کے اندر یہ عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ ہاں روزوں کی اس نے قضا بعد میں دینی ہے، لیکن یہود و نصارہ کے اندر بالخصوص یہودیوں کے اندر جب اس عورت کو اس طرح کے ایام آتے تو وہ اس کو الگ تھلگ کر دیا کرتے تھے، نہ اس کے ساتھ لیٹتے، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا کرتے، نہ وہ ہنڈیاں بناتی نہ وہ کھانا بناتی، بلکہ اس کو الگ تھلگ کر دیتے، کہتے یہ پلید ہے، ناپاک ہے، اب اس کو دور کر دیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا یہ طرز عمل ہے، آپ ہمیں بتلائیے ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام نازل کر دیا۔ مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے متعلق۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، یہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم الگ ہو جاؤ حیض کے ایام میں، اپنی عورتوں سے الگ ہو جاؤ حیض کے پیریڈ کے اندر، حیض کے ایام کے اندر۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، نہ صحبت کرو، نہ ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، نہا دھو لیں، غسل کر لیں، پھر تم ان کے قریب جاؤ۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ حیض ایک گندگی ہے، خون ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب سوال کیا، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اس آیت کو پڑھ کے سنایا
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، ان کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہو۔ تو یہ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہودیوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ تو یہودی کہنے لگے یہ بندہ جب سے آیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر کام کے اندر ہماری مخالفت کرتا ہے۔ تو سادہ لوگ تھے صحابہ اکرام، اسید بن حذیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی اس طرح بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مناسب سمجھے تو جس طرح یہودی یہ ہم عورت سے تعلقات قائم کر لیا کریں حیض کے دوران جب وہ ایسا معاملہ سمجھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے، نبی علیہ السلام غصے کی حالت میں تھے، تو انہوں نے بھی سمجھا کہ نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور صحابہ دوسروں نے بھی سمجھا کہ نبی علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک دودھ کا پیالہ آیا تحفے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان دونوں صحابہ کو بلا کے لاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو وہ دودھ کا پیالہ پلایا، انہوں نے دودھ پیا۔ اب وہ دونوں بھی مطمئن ہو گئے کہ نبی علیہ السلام ہم سے ناراض نہیں، اور نبی علیہ السلام کے دوسرے صحابہ بھی مطمئن ہو گئے کہ نبی علیہ السلام ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ واضح یہ بات ہوئی کہ ان ایام کے اندر انسان اپنی عورت سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ ہاں ان ایام کے اندر عورت ہنڈیاں بنا سکتی ہے، روٹیاں بنا سکتی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ لیٹ سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میں ان مخصوص ایام کے اندر ہوتی تھی تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر بھی دھوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر کنگھی بھی کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی دن آتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بیٹھے ہوتے، اگر کوئی مشروب آتا، پانی آتا یا دودھ آتا، تو نبی علیہ السلام مجھے کہتے تم پہلے پی لو، میں پی لیتی۔ اب نبی علیہ السلام کی باری ہوتی، نبی علیہ السلام نے بھی دودھ پینا ہوتا یا مشروب کوئی بھی ہوتا پینا ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا برتن کو، نبی علیہ السلام بھی اپنا منہ وہاں لگا کے پانی کو پیا کرتے تھے۔ جہاں سے میں نے اگر کوئی گوشت کی ہڈی ہے یعنی بوٹی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کا حصہ وہاں سے کھاتے تھے جہاں سے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھایا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر عورت ایک ٹھیک ہے اس کے اوپر میرے رب نے ایک یہ پیریڈ رکھا ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ کٹ آؤٹ ہو جانا، بالکل اس کو چھوڑ ہی دینا، اس کو پلید سمجھ لینا، گندا سمجھ لینا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ یہ عورت کے ساتھ صرف تم تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اس عورت کے ساتھ تم لیٹ بھی سکتے ہو، غوث و کنار بھی کر سکتے ہو، سارے معاملات کر سکتے ہو، صرف اس عورت کے ساتھ تم تعلقات قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، نہ تم ان کے قریب جاؤ، نہ صحبت کرو، نہ تعلقات کو قائم کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے ان کے قریب نہیں جانا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے یعنی غسل کر لے، نہا لے، غسل کرنے کے بعد فَأْتُوهُنَّ، پس تم آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے، جہاں اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے وہاں آنا ہے۔ یہاں ایک ضروری گزارش سن لیجئے، یہاں اللہ رب العالمین ایک حکم دے رہے ہیں کہ جو چیز تیرے لیے حلال کی گئی ہے وہاں پر ہی تو نے آنا ہے، کسی غلط رستے پر نہیں آنا۔ قبل کے اندر تم نے اپنا معاملہ کرنا ہے، دوبر کے اندر کرو گے تو تم اللہ کے ہاں گناہ گار ثابت ہوگے، یہ انسان اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نکاح کے ساتھ تم نے اپنی عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے وہ صرف حیث امرکم اللہ، جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بس وہاں ہی آنا ہے۔ ہاں ان اللہ، اگر تم سے پہلے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے،
تم نے قبل کی بغیر دبر کے اندر کیا ہے، غلط کام کیا ہے، غلط حرکت ہو گئی ہے، تمہیں بعد میں سمجھ لگی ہے کہ یہ تو غلط کام تھا، اس سے باز آ جانا چاہیے مجھے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ اگر غلطی ہو گئی ہے رب سے معافی مانگو، رب تجھے معاف کر دے گا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کام نہیں کرنے چاہیے، ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ یہاں یہ بھی گزارش سن لیجئے کہ عورت کو جیسے ہی یہ ایام ختم ہو اس کو فوراً غسل کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو جاری کر دینا چاہیے۔ یہاں ایک اور ضروری بات، ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا ہوتا ہے، جب ایسے ایام آتے ہیں تو ایسے خون کی ٹاکیوں کو یا روئی کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات یاد رکھیے، یہ جنات یہ گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اکثریت عورتوں کو یہ جن چمڑ جاتے ہیں یا ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، تو یہ بات یاد رکھیے، یہ جب ایسا معاملہ ہو تو اس کو شاپر کے اندر باندھ کے کسی ایسی جگہ پہ پھینک دینا چاہیے، روڑی کے اندر یا کسی گند والے ڈرم کے اندر جہاں یہ ممکن نہ ہو۔ تو اس لیے اس کو ایسے ہی نہیں پھینک دینا چاہیے، اس سے پھر شیاطین تنگ کرتے ہیں اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آگے جو بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ فرمایا نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فاتو، پس تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ اب یہاں ایک معاملہ درپیش آ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ مہاجرین اور انصار ان دونوں کے آپس میں رشتے ہونے لگ پڑے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی کا نکاح ہو گیا، مہاجر تھا، تو وہ اپنی بیوی کے قریب گیا تو وہ اس کو پیٹ کے بل لٹا کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے لگا، تو وہ عورت کہنے لگی نہیں، میں نہیں یہ بات مانتا، کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ مشہور تھا اور وہی لوگ اسلام کو قبول کرنے والے تھے انصار، کہ جو اس طرح الٹا کرتا ہے اس کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ آنکھوں سے نبینی یا کوئی ایسی اس کے اندر عذر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح سالم نہیں اولاد پیدا ہوتی یا بہنگا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو پیش کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کر دیا، نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہے، فاتو، پس تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ یہ بات یاد رکھیے، رستہ ایک ہی ہے لیکن جہاں سے مرضی آئے، پہلو کے بل آئے، سیدھا کر کے آئے، الٹا کر کے آئے، لیکن رستہ ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے یہ سارے لمحات دیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انا شئتم، جہاں سے تم مرضی آؤ، کوئی گناہ نہیں، لیکن جو کام حرام کیا ہے اس حرام کا ارتکاب نہیں کرنا۔ حلال ذرائع سے تم جیسے مرضی آؤ، اللہ تمہارے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ڈالے گا اور اس کا تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ وقدموا، اور فرمایا آگے بھیجو، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے نیک کام، نیک اعمال، نیکییں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سب سے بہترین انسان کا جو سرمایہ ہے وہ نیک اولاد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم تعلقات قائم کرو، اللہ سے نیک اولاد کی امید رکھو، یہ تو جب اس دنیا سے چلا بھی جائے گا تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو فرمایا وقدموا لانفسکم، اپنے نیکی کے کام کو اپنی جان کے لیے آگے بھیجنے کی کوشش کرو، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقو، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ کوئی ظلم زیادتی والا کام نہ کرنا، کوئی نافرمانی والی حرکت نہ کرنا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کی نگاہ کے اندر سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس رات گزارتا ہے اور پھر وہ راز بیوی یا خامد لوگوں کے اندر ان جو راز ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ اللہ کی نگاہ کے اندر سب سے بدترین انسان ہوگا۔
تو اس لیے نہ عورت کو اپنی باتوں کو بیان کرنا چاہیے، نہ ہی مرد کو اپنی باتوں کو بیان کرنا چاہیے. یہ ایک راز ہے، اس کو راز ہی رہنا چاہیے، نہ جا کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے محفوظ فرما، ہماری جو اولاد ہے ہوگی اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ما رزقتنا، اور ہمیں رزق عطا فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کی بدولت جو بھی اولاد ملے گی وہ شیطان کے شر سے اللہ اس کو محفوظ کر لے گا. تو یہ دعا لازم پڑھنی چاہیے. فرمایا وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنی سہولت رکھی ہے، اس سہولت سے تم فائدہ اٹھاؤ. ولا تجالوا، اب قسم کے متعلق میرا رب بات کرنے لگا ہے. قسم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پختہ قسم اور ایک یہ ہے کہ ایک انسان کی عادت ہی بن گئی ہے، وہ بات پہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم ایسے ہو گیا، اللہ کی قسم وہ ایسے ہو گیا، یعنی اس کا تقیہ کلام ہی بن گیا ہے، قسمیں اٹھاتا رہتا ہے. اس حوالے سے اللہ کہتا ہے ولا تجعلوا اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عرضتاً، نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں سے ساتھ. قسمیں اٹھا کے اللہ کو نشانہ نہ بناؤ. کس لحاظ سے؟ ان تبروا، کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، وتتقوا، اور میں تقوی نہیں اختیار کروں گا، وتصلحوا، اور میں صلح نہیں کرواؤں گا، بین الناس، لوگوں کے درمیان. ایک بندہ ہے وہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر لوگ قسمیں اٹھا، میں مرن تک ایدا منہ نہیں دیکھنا، میں قریب نہیں جانا. یہ پنجابی کے اندر لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. میں اللہ کی قسم اس کے اوپر کبھی خرچ نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم اس کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ نہیں کروں گا. مصطفی بن ابی وقاص صاحب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، تو یہ غریب تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا مصطفی بھی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب بہتان لگا تھا تو یہ بھی شامل ہے کہ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے یہ غلطی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس گروپ کے ساتھ یہ بھی مل گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے بعد میں مصطفی کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا. کیا آپ چاہتے نہیں، سورۃ النور ہے، کیا آپ چاہتے نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کرے اور اللہ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے؟ تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ دیا اور مصطفی کے اوپر پھر مال خرچ کرنا شروع کر دیا. کوئی بندہ نیک کام کے نہ کرنے کے اوپر قسم اٹھا لے تو اس کو فی الفور اپنی قسم توڑ کے کفارہ دے کے نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام اپنے متعلق فرماتے ہیں میں کسی کام کی قسم اٹھا لیتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کام کے اندر بہتری ہے، اس کام کے اندر اللہ راضی ہوتا ہے، تو میں فی الفور اس قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ دیتا ہوں اور میں وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جو پختہ قسم اٹھائیے. پہلے نمبر پہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوۃکم او تحریر رقبہ. 10 مسکینوں کو یا کھانا کھلا دیں یا 10 مسکینوں کو درمیانے کپڑے لے دیں. درمیانہ کھانا کھلا دیں جو گھر کے اندر بنتا ہے معمول کے مطابق، یا 10 بندوں کو مسکینوں کو سادے سے کپڑے لے دیں، یا او تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کر دیں، یا ثلاثۃ ایام، یا 3 روزے رکھنے ہیں تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، دوسری بات، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا تیسرا کام 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا. فرمایا واللہ، اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں اللہ تمہیں پکڑے گا، باللغو، لغو، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں. جو لغو قسمیں ہم اٹھا لیتے ہیں نا، ایسے رہ جاتے ہیں، تقیہ کلام بن گئے، اللہ کی قسم ایسے ہو گیا، اللہ کی قسم ایسے ہو گیا، اللہ کی قسم ایسے ہو گیا. اللہ کہتا ہے میں اس کی پکڑ نہیں کروں گا. جو پختہ ارادے سے اٹھائی جاتی ہے نا قسم، اس کا میں مواخذہ کروں گا.
اگر بغیر کسی ارادے کے تمہارا معمول بن چکا ہے تو پھر اس کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ فرمایا باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، میں تمہارا مواخذہ کروں گا بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، یعنی جو تمہارے دلوں نے پختہ ارادے سے قسم اٹھائی ہے نا، اس کے متعلق پکڑ ہوگی، دوسری قسم کے متعلق پکڑ نہیں ہوگی۔ واللہ، اللہ غفور، خوب بخشنے والا، حلیم، بردبار ہے۔ آگے ایک بات اور عجیب آ رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اتنا ایسا معاملہ نہیں، شاید ہو بھی، لیکن اللہ کا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا معاملہ ہوا تھا۔ اس کو بولتے ہیں ایلاء، یہ ایک قسم ہے، ایلاء، اس قسم کو کہتے ہیں جو قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب 1 مہینہ نہیں جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم اٹھائی تھی کہ میں 1 مہینہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کوئی مسئلہ بن گیا تھا بیویوں کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، 1 دن رہتا ہے ابھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کبھی مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے، لہٰذا 29 دن پورے ہو گئے، میرا مہینہ پورا ہو گیا، اب میں اپنی بیویوں کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کی جو لیمٹ ہے یہ 4 مہینے تک ہے۔ ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے کی، ایک قسم مطلقاً اٹھا لیتا ہے، اللہ کی قسم اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب اس نے کوئی حد بندی نہیں کی، کب تک نہیں جائے گا؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 سال، 2 سال، کب تک نہیں جائے گا؟ اس کا انتظار کیا جائے گا 4 مہینے۔ اگر یہ 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر رجوع نہیں کرتا، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو اس کو وقت کا قاضی اس سے طلاق لے کے دے گا کہ اگر تو اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تو پھر اس عورت کو طلاق دے دے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد طلاق نہیں ہوگی، طلاق تب بھی ہوگی جب یہ بندہ اپنی بیوی کو خود طلاق کہے گا یا طلاق دے گا۔ اس حوالے سے مزید بات فرمائے للذین، وہ لوگ یؤلون، جو قسم اٹھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے متعلق، تربصوا، وہ روکے رہیں، 4 اشہر، 4 مہینے، 4 مہینے تک لیمٹ ہے۔ 4 مہینے سے پہلے ٹھیک ہے، 4 مہینے سے اوپر ہو جائے تو فرمایا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب 4 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو اللہ کہتا ہے کام ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب 4 مہینے گزرنے کے بعد آخری بات کہ وہ رجوع نہیں کرتا تو اللہ کہتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اس نے عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ طلاق ہی دینی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے حقوق کے متعلق بات کی ہے۔ عورت کے اوپر جو خاص ایام آتے ہیں ان کے اندر انسان کیا کر سکتا ہے، عورت کو بالکل الگ تھلگ نہیں کر سکتا، اس کو اپنے گھر کے اندر ہی رکھے، صرف اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اور باقی کھائے پیے بیٹھے اٹھے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔